السلام علیکم، میں ہوں ماریہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عرب میں جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو زندہ دفنا دیتے تھے، کیونکہ ان کے بقول بیٹی ان کے لیے بے عزتی کا باعث ہے، ان کے کندھوں پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ لیکن جب دین اسلام آیا تو دین اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو اس کے حقوق دیے، ایک مرتبہ دیا، مقام دیا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم پھر اسی زمانے جاہلیت میں جا رہے ہیں، جیسے تب زندہ بچی کو دفنا دیا جاتا تھا، آج کل زندہ تو نہیں دفنا رہے، لیکن وہی والا تقریباً حال ہے کہ کبھی جو ہے نا غیرت کے نام پر بیٹی قتل ہو رہی ہے، کبھی شوہر کے ہاتھوں قتل ہو رہی ہے، کبھی کوئی زیادتی کا نشانہ بنا کر پھندے پہ لٹکائی جا رہی ہے، اور اسی طرح کے بیشتر واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک کیس سامنے آیا ہے، آج کل بہت ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے، ہیشٹیگ جسٹس فار سارا۔ یہ کیس سامنے آیا ہے، ایاز عامر کے بیٹے کا کیس ہے، شاہ نواز عامر نام ہے ان کا، انہوں نے اپنی اہلیہ کو ڈمبر مار کے قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ سارا انعام راٹھور ایک 39 سالہ خاتون تھی جن کا تعلق اسلام آباد کے ایک ویل آف خاندان سے تھا۔ اچھا، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم بیکن ہاؤس سے حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئی، وہاں سے انہوں نے بیہیویئرزم سائیکولوجی میں گریجویشن کی۔ اچھا، یہ یونائٹڈ نیشن کا جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے یہ اس سے بھی منسلک رہی اور ان کی ایک بہت اچھی جاب تھی، یہ ایک بہت ویل آف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، یہ ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ان کی شادی 2022 جولائی میں شاہ نواز عامر سے ہوئی۔ اچھا، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ شاہ نواز عامر کی 2022 فروری میں ہی اپنی پہلی بیوی سے طلاق ہوئی تھی، اور جولائی 2022 میں ان کی شادی سارا انعام سے ہو گئی۔ شادی کے بالکل ایک مہینے بعد ہی شاہ نواز عامر نے ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرنی شروع کر دی، ان کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ وہ ان کو کہتے تھے کہ تمہارا افیئر اپنے ایکس باس کے ساتھ چل رہا ہے، جس پر انہوں نے بہت ساری جو ہے نا ان کو وضاحتیں دی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ریسنٹلی یہ دبئی اپنے کسی آفیشیل وزٹ پر گئی ہوئی تھی، جہاں سے جب یہ واپس آئیں تو شاہ نواز عامر نے ان کو ایک بار پھر کٹہرے میں کھڑا کر لیا کہ تم اپنے باس کے ساتھ گئی ہوئی تھی دبئی، جس پر سارا انعام نے ان کو بتایا کہ میں اپنے آفیشیل وزٹ پر گئی ہوئی تھی، آپ ساری انکوائری کر سکتے ہیں۔ یہ جو لڑائی تھی، یہ جو جھگڑا تھا، یہ دیر رات شروع ہوا اور یہ ساری رات چلتا رہا کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب کیونکہ چک شہزاد کا یہ واقعہ ہے، چک شہزاد میں اپنے فارم ہاؤس پہ رہ رہے تھے، تو چک شہزاد میں ایک پوش علاقہ ہے، وہاں پر ساری ایلیٹ کلاس رہتی ہے، تو جب صبح پیٹرولنگ کے لیے پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی تو لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ اس گھر میں جا کر چیک کریں، ساری رات سے یہاں پر سے نا آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جب پولیس گئی تو وہاں پر چوکیدار آن ڈیوٹی نہیں تھا، ایک مالی تھا جو اس واقعے کے بعد سے فرار ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں، اب ظاہر سی بات ہے اس نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہوگا تبھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے موقع سے فرار ہے۔ اچھا، جب پولیس گئی اندر تو کیونکہ اس ٹائم تک ملازمین بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تو جو شاہ نواز عامر ہیں وہ اپنے کمرے کا فرش صاف کر رہے تھے، خون کے دبے صاف کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جو بیوی کی لاش تھی، سارا انعام کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے کر گئے تھے اور باتھ ٹب میں ڈال کر اوپر سے شاور کھول دیا تھا، پانی کھول دیا تھا تاکہ جتنے بھی خون کے دبے وغیرہ ہیں وہ سارے دھل جائیں۔ اچھا، جب پولیس آئی تو پولیس نے جب پوچھا تو انہوں نے بڑے مزے سے پولیس کو بتا بھی دیا کہ لاش جو ہے باتھ روم میں ہے، اور مزید یہ کہ انہوں نے اپنی بیوی کی جو قتل کیا تھا وہ ڈمبل 5 کلو کا ڈمبل تھا جو انہوں نے اس کے سر پہ مار کر اس کا قتل کیا تھا۔ اس کے بعد جو لاش تھی وہ پوسٹ مارٹم کے لیے پولی کلینک ہاسپٹل میں چلی گئی، وہاں پر پوسٹ مارٹم ہوا اور پتہ چلا کہ ان کا جو ایک سر تھا، سارا انعام کا سر ایک سائڈ سے دب گیا تھا ڈمبل پڑنے کی وجہ سے۔ اچھا، اب ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو مزید ٹیسٹ کے لیے، فورینسک ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا ہے، جہاں پر ان کے مزید سیمپل لے کے اور ٹیسٹ ہوں گے، اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ بدھ کو ہوگا، کیونکہ ان کی جو فیملی ہے وہ آہستہ آہستہ پہنچ رہی ہے۔ اچھا ناظرین، ہم نے بات کی کہ سارا انعام ایک بہت ہی پڑھی لکھی اور باشعور خاتون تھی۔ اچھا، اس کے برعکس اگر ہم بات کریں شاہ نواز عامر کی، تو یہ شروع سے ہی الکوہولک تھے اور بعد میں انہوں نے ڈرگ بھی شروع کر دی تھی، یہ بہت سی قسم کی ڈرگز لیتے تھے۔ یہ ایک سائیکوپیتھ قسم کے انسان تھے جن کو جو شارٹ ٹیمپر تھے، جن کو ہر بات پہ غصہ آ جاتا تھا اور یہ پھر بدتمیزی کرتے تھے لوگوں سے۔ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب ان کے والد صاحب ایم این اے تھے، ایاز عامر صاحب جب ایم این اے تھے، تب بھی لوگوں سے بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو جب لوگوں نے ان کو کہا، کسی قریب کے دوست نے ایاز عامر کو کہا کہ آپ کا بیٹا ڈرگ ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہے، آپ اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمٹ کروائیں تاکہ یہ اس کی عادت چھٹ سکے،
تو ہر امیر باپ کی طرح ایاز عامر نے بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت کا، اس ساری سچویشن کا نوٹس نہیں لیا اور انہوں نے بات آئی گئی کر دی۔ ایاز عامر یہ وہی شخص ہیں جو پہلے پی ایم ایل این کے رکن تھے، اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور یہ اکثر ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ جو ہے نا سینئر اینالسٹ بنے ہوئے لوگوں کو لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہی تھوڑا سا 5% بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا ہوتا تو آج ایک معصوم جان بچ جاتی۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک کیس سامنے آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا، ختیجہ کا، جو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی اور اس کو اس کی دوست کے والد انا شیخ کے والد شیخ دانش نے پرپوز کیا تھا، لیکن ختیجہ کی طرف سے انکار ہونے پہ جو انا شیخ تھی وہ ختیجہ کو اپنے گھر لے گئی، کیونکہ وہ دونوں آپس میں دوستیں تھیں، تو ختیجہ ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور وہاں پر جا کر ان کو شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کے بال کاٹ دیے گئے، سارے خاندان کے سامنے ختیجہ کے بال کاٹ دیے گئے، ختیجہ سے جوتیاں چٹوائی گئی، ختیجہ سے معافیاں منگوائی گئی کہ تم ہوتی کون ہو میرے باپ کو انکار کرنے والی۔ اور اس کے بعد بہت ڈٹائی سے جو بہت فخریہ یہ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی۔ یہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد ایک دم سب غصے میں آ گئے اور ایکشن لیا گیا، جس کے بعد جو انا شیخ ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ لیکن جب جیل میں کھڑے ہوئے انا شیخ کی پکچرز وائرل ہوئیں تو اس میں وہ ایسے شو کر رہی ہوتی تھی کہ جیسے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور بہت ہی ڈٹائی سے وہ کھڑی ہوئی ہوتی تھی کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے جو کیا وہ صحیح کیا۔ اور اس کے بعد شیخ دانش جو تھے وہ شاید انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور اس کیس کا کچھ نہیں پتا کہ کیا بنا کیا نہیں بنا، میڈیا خاموش ہے۔ اب ہماری انڈسٹری کے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں فیروز خان، سب جانتے ہیں ان کو، بہت لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، تو ان کے جو سارے وہ کریکٹرز کرتے ہیں وہ اسی طرح کے وحشیوں والے کرتے ہیں کہ مطلب بس میری چیز ہے مجھے ملنی چاہیے، اس ٹائپ کے ان کے کریکٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن اصل زندگی میں بھی وہ اسی طرح کے ہیں کہ پچھلے دنوں، ابھی 2-4 دن پہلے ہی ان کا سامنے آیا کہ ان کی وائف سے ڈیورس ہو گئی ہے۔ ان کی وائف نے یہ بیان دیا، پوسٹ کیا اسٹوری اپنی، کہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں اور 4 سال میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جہاں میں فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ٹارچر نہ ہوئی ہوں۔ 4 سال میں نے بڑی مشکل سے گزارے ہیں، یہ شخص مطلب اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ رہا جائے، لیکن میں کوشش کرتی رہی کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو جائے۔ لیکن اب مجھے اپنے بچے نظر آ رہے ہیں کہ کہیں کل کو میرے بچے بھی اپنے باپ کی طرح کے جلاد نہ بن جائے، میں اس لیے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں۔ مطلب ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، جو لوگ سوٹ بوٹ میں اتنے مہذب لگ رہے ہوتے ہیں، اندر سے وہ کیسے وحشی درندے ہیں، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو دل دکھنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس پیغام کے ساتھ کہ ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پر تھوڑا تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عزت کرنا سکھانی ہوگی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ انسان کی عزت کیسے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے کل کو چل کے ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔